السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا اون صورت گجرات ہدایت النحو کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل المستثنى لفظ یذکر بعد الا واخواتها لیعلم انه لا ينسب الیہ ما نسب الى ما قبلها وهو على قسمین متصل وهو ما اخرج عن متعدد بإلا واخواتها نحو جاءني القوم الا زیدا ومنقطع وهو المذکور بعد الا واخواتها غیر مخرج عن متعدد لعدم دخوله في المستثنى منه نحو جاءني القوم الا حمارا۔ یہ فصل ہے مستثنیٰ کے بیان میں۔ ترجمہ سنیے گا، یہ فصل ہے مستثنیٰ کے بیان میں۔ مستثنیٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو تعریف کر رہے ہیں کہ وہ لفظ ہے جو ذکر کیا جائے الا اور اس کے نظائر کے بعد، جو بھی حروف استثناء ہے اس کے بعد وہ لفظ ہے جو ذکر کیا جائے الا اور اس کے نظائر کے بعد۔ کیوں؟ تاکہ جان لیا جائے کہ بے شک منسوب نہیں کی جاتی اس کی طرف وہ چیز جو اس کے ما قبل کی طرف منسوب ہے۔ ٹھیک، یہ مستثنیٰ کی تعریف ہوئی۔ وہ اعلیٰ قسمین، اور مستثنیٰ دو قسموں پر ہے۔ کس پر ہے؟ دو قسموں پر ہے، متصل اور منقطع۔ متصل کسے کہتے ہیں؟ متصل وہو ما اخرج عن متعدد۔ متصل وہ ہے جو الا اور اس کی نظیروں کے ذریعہ، اس کے نظیروں کے ہم نظائر جس کو بولتے ہیں، متصل وہ ہے جو الا اور اس کے ہم نظیروں کے ذریعہ متعدد سے نکالا جائے۔ جیسے جاءنی القوم الا زیدا، یعنی آئی میرے پاس قوم مگر زید۔ اور منقطع وہ ہے جو مذکور ہو الا اور اس کے نظیروں کے بعد نہ نکالی جائے متعدد سے، اس وجہ سے کہ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہے۔ یہ لعدم دخولی فی المستثنیٰ منہ، مستثنیٰ منہ میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے جاءنی القوم الا حمارا، یعنی میرے پاس قوم آئی مگر گدھا۔ اس کو سمجھیے، مستثنیٰ کا معنی لغت میں روکنا، رکا ہوا، روکا ہوا، منع کیا ہوا۔ اور اصطلاح میں جو تعریف آپ نے پڑھی وہ لفظ ہے جو الا اور اس کے نظیروں کے بعد مذکور ہو، اور وہ لفظ الا اور اس کے نظیروں کے بعد اس وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مخاطب کو یہ معلوم ہو جائے کہ الا کے ما قبل اسم کی طرف جو منسوب ہے وہ الا کے بعد اسم کی طرف منسوب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اور وہ کتنی قسموں پر ہے؟ 2 قسموں پر ہے، ایک متصل اور ایک منقطع۔ دونوں کی تعریف گزر گئی، دونوں کی تعریف آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ متصل میں کیا تعریف پڑھی آپ کہ نہ نکالا جائے متعدد سے الا اور اس کے نظائر کے ذریعہ، مطلب مثال پر جان القوم الا زید، آئی میرے پاس قوم مگر زید، قوم میں زید داخل ہے تو پوری قوم آئی مگر زید نہیں آیا، الا کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا۔ اور منقطع میں الا کے ذریعے اس کو نہیں نکالا جاتا ہے، کیوں؟ آپ نے پڑھا لعدم دخولہ فی المستثنی من، مستثنی منہ میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے۔ مثال آپ نے پڑھی جاءنی القوم الا حمارا، آئی قوم مگر حمار، یعنی حمار کو اللہ کے ذریعے سے نکالا نہیں گیا، کیوں؟ کیونکہ حمار قوم میں شامل نہیں ہے، داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے ذریعے یہاں حمار کو قوم سے نہیں نکالا گیا ہے کیونکہ حمار جنس قوم سے نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى 4 أَقْسَامٍ فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ مَوْجُبٍ أَوْ مُنْقَطِعٍ كَمَا مَرَّ أَوْ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ مَا جَاءَنِي إِلَّا زَيْدٌ أَحَدٌ أو كان بعد خلا وعدا عند الأكثر أو بعد ما خلا وما عدا وليس ولا يكون نحو جاءني القوم خلا زيدا إلى آخره، یہ الف لام خا پڑھیں گے آپ إلى آخر، آخر تک۔ کانا منصوبا، دیکھیے جان لو بے شک مستثنیٰ کا اعراب 4 قسموں پر ہے، مستثنیٰ کا اعراب 4 قسموں پر ہے۔ اگر مستثنیٰ متصل ہو الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، یا منقطع ہو کما مرہ جیسا کہ گزرا، یعنی مستثنیٰ متصل اور منقطع دونوں کی مثال گزری، او مقدمن علی المستثنی من، یا مستثنی من ہو پر مقدم ہو، مستثنی من ہو پر مقدم ہو، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد، یا خلا اور ادا کے بعد ہو اکثر نحوی کے نزدیک، یا ما خلا ما عدا لیسا لا یکون کے بعد ہو، جیسے جاءنی القوم خلا زیدن عدا زیدن لیسا زیدن لا یکون زیدن، کانا منصوبا تو ہوگا منصوب۔ یہاں مستثنیٰ کا اعراب بتا رہے ہیں، مستثنیٰ کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلا منصوب، یعنی مستثنیٰ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، اور دوسری قسم ہے نصب اور بدل، اور تیسری قسم ہے عامل کے اعتبار سے اعراب، اور چوتھی قسم ہے جر۔ ہر ایک قسمیں بھی آ رہی ہے۔ تو پہلی قسم ہے منصوب۔ مستثنیٰ منصوب کب ہوگا؟ جب مستثنیٰ متصل ہو، الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، یا پھر منقطع ہو۔ تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ دونوں کی مثالیں پیچھے گزر چکی، مستثنیٰ متصل اور منقطع کی۔ مستثنیٰ متصل کی مثال آپ پڑھے جاءنی القوم الا زیدن، یہ مستثنیٰ متصل ہے نا؟ تو زید کو قوم سے نکالا گیا ہے، منصوب ہے۔ دوسری مثال مستثنیٰ منقطع کی جاءنی القوم الا حمارا، یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ تو دیکھیے مستثنیٰ متصل کلام موجب میں ہے، چونکہ کلام موجب کہتے ہیں ہر وہ کلام جو نفی یا نہیں یا استفہام کے بعد نہ ہو، اور کلام غیر موجب کہتے ہیں ہر وہ کلام جو حرف نفی یا نہیں یا استفہام کے بعد ہو۔ تو جاءنی القوم الا زیدن میں زید جو مستثنیٰ ہے وہ متصل ہے، اور کلام موجب میں چونکہ حرف نفی کے بعد نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. اور جاء القوم الا حمارا یہ مستثنا منقطع ہے اور کلام موجب میں ہے. ٹھیک ہے, تو ان دو صورتوں میں کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. او مقدما علی المستثنا من, یا مستثنا منہ پر مقدم ہو تو اس صورت میں بھی منصوب ہوگا. گویا کہ مستثنا جو منصوب ہوگا ان کی 4 صورتیں ہیں. 4 صورتوں میں مستثنا منصوب ہوگا. پہلی صورت مستثنا متصل ہو الا کے بعد کلام موجب میں ہو. دوسری صورت یا منقطع ہو یعنی مستثنا منقطع ہو کلام موجب میں ہو. تیسری صورت مستثنا منہ ہو پر مقدم ہو. اس کی مثال ما جاءنی الا زیدن احد, یہ ہے اس کی مثال کہ مستثنا منہ پر مقدم ہے. ما جاءنی الا زیدن احد, یہ احد مستثنا منہ ہے, زید مستثنا ہے, وہ زید جو مستثنا ہے وہ احد پر مقدم ہے. اصل عبارت ہونی چاہیے ما جاءنی احد الا زیدن, نہیں آیا میرے پاس کوئی مگر زید. تو یہاں مستثنا منہ پر مقدم ہے, لہذا اس صورت میں بھی مستثنا کیا ہوگا؟ منصوب. او کانا بعد خلا وعدا عند الاکثر, یا خلا اور عدا کے بعد ہو. اکثر نحوی حضرات کے نزدیک, اکثر نحویوں کے نزدیک اگر مستثنا خلا اور عدا کے بعد ہو تو کیا ہوگا؟ مستثنا منصوب ہوگا. یا پھر ما خلا ما عدا لیسا لا یکون کے بعد ہو تو بھی مستثنا کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تو ان 4 صورتوں میں مستثنا منصوب ہوگا. ٹھیک ہے نا. اکثر نحوی کے نزدیک کہا تو اس سے آپ سمجھ گئے کہ کچھ کے نزدیک یہ کیا ہوگا؟ منصوب نہیں ہوگا بلکہ اس کا اعراب کچھ الگ ہوگا, لیکن اکثر کے نزدیک وہ منصوب ہوگا. کانا منصوب. وَإِنْ کانا بعد الا فی کلام غیر موجب, اور اگر الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہو. کلام غیر موجب وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ يَكُونُ فِي نَفِيٌّ وَنَهْيٌ وَاسْتِفْهَامٌ. کلام غیر موجب ہر وہ کلام جو نفی اور نہیں اور استفہام کے بعد ہو, ہے نا. کلام غیر موجب ہر وہ کلام جس میں نفی یا نہیں یا استفہام ہو. والمستثنى منہ مذکور, اور مستثنی منہ مذکور ہو. یجوز فی الوجہان, تو اس میں 2 وجہ جائز ہے. النصب والبدل عما قبلها, نصب اور اس کے ما قبل سے بدل. ٹھیک ہے نا. اس میں نصب بھی جائز ہوگا پڑھنا اور ما قبل سے بدل بھی. جیسے ما جاءنی احد الا زیدا و الا زید. دیکھیے ما جاءنی احد الا زیدا, یہ کلام غیر موجب ہے, حرف نفی کے بعد ہے. ما حرف نفی ہے, کلام غیر موجب میں ہے. زید الا کے بعد ہے, تو ابھی زید اور مستثنی منہ یہاں مذکور ہے احد. ما جاءنی احد الا زیدن میں ما جاءنی یہ حرف نفی کے بعد ہے, لہذا یہ مستثنی کلام غیر موجب ہے. اور احد یہ مستثنی منہ ہے, الا حرف استثناء ہے, زیدن مستثنی ہے, تو یہاں مستثنی منہ مذکور ہے. لہذا آپ زید کو 2 طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں, ایک منصوب اور ایک ما قبل سے بدل, یعنی احد سے بدل. لہذا آپ پڑھیں گے ما جاءنی احد الا زیدن اور الا زیدن, یعنی زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں منصوب
منصوب پڑھ سکتے ہیں اور احد سے بدل ہو کر کے زید بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ مُفَرَّغًا بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرَ مَوْجَبٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ كَانَ إِعْرَابُ بِحَسْبِ الْعَوَامِلِ. اور اگر مستثنی مفرغ ہو، فارغ شدہ ہے نا، اس طور پر کہ الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہو، مستثنی مفرغ ہو، تیسری صورت الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو اس کا اعراب عوامل کے مطابق ہوگا. جیسے آپ کہیں گے ما جاءنی الا زید وما رأیت الا زیدا وما مررت الا بزید. اس کا اعراب عوامل کے مطابق. ما جاءنی الا زید، جا فعل ہے، وہ زید کو فاعل بنانا چاہتا ہے، یا جا فعل کی وجہ سے زید جو مستثنی ہے وہ مرفوع ہوگا فاعلیت کی بنیاد پر. وما رأیت الا زیدا. اچھا دیکھیے یہ سب کلام غیر موجب ہے چونکہ حرف نفی کے بعد ہے، اور یہاں مستثنی منہ مذکور بھی نہیں ہے. ما جاءنی الا زید، الا سے پہلے مستثنی منہ مذکور ہے نہیں ہے، تو ان صورتوں میں مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، کلام غیر موجب ہے چونکہ حرف نفی کے بعد ہے، لہذا اعراب عامل کے مطابق. سمجھ رہے ہیں؟ تو ما جاءنی الا زید میں جا فعل کی وجہ سے زید فاعل مرفوع ہوگا. رأیت زیدن، یہ رأیت فعل فاعل ہے، مفعول چاہتا ہے، لہذا زید مفعولیت کی بنیاد پر منصوب ہوگا. وما مررت الا بزید، مررت مضاف ہے اور الا حرف استثناء ہے، با حرف جر کے ذریعے زید مجرور ہے، حالت جری میں ہے لہذا مجرور ہوگا. سمجھ شریف میں بات آ گئی. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ غَيْرَ وَسِوَا وَسَوَا وَحَاشَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ كَانَ مَجْرُورًا. اور اگر غیرہ کے بعد ہو یا سوا کے بعد ہو اور سوا کے بعد ہو اور حاشا کے بعد ہو تو اکثر نحوی حضرات کے نزدیک مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، چونکہ یہ سب حروف جارہ سے. جیسے جاءنی القوم غیر زید وسوا زید وسوا زید وحاشا زید. تو یہ مستثنی کے اعراب کی 4 صورتیں ہوئی. ان 4 صورتوں کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا تو انشاءاللہ عبارت خوانی آپ کی اچھی ہو جائے گی. اچھے سے یاد کر لیجئے گا. اللہ پاک توفیق رفیق عطا فرمائے. چلیے آج کا سبق یہیں تک، اس کے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل مستثنی کے 4 قسموں کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا.